بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز کچھ نیا۔ بر صغیر کی تاریخ میں مغلیہ سلطنت تقریباً 3 صدیوں تک طاقت، شان و شوکت اور عظمت کی علامت رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسی عظیم سلطنت زوال کا شکار کیوں ہوئی؟ کیا اس کی وجہ صرف ایک حکمران تھا، یا پھر کئی سیاسی و عسکری اور معاشی عوامل مل کر اس انجام کا سبب بنے؟ آج سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے لے کر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی تک کے اہم واقعات کو ترتیب وار سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ وہ مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے دور میں سلطنت اپنی وسعت کی انتہا تک پہنچی، لیکن اس وسیع سلطنت کو مسلسل جنگوں، انتظامی مشکلات اور بڑھتے ہوئے مالی اخراجات کے ساتھ سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد جانشینی کی جنگیں شروع ہوئیں۔ شہزادے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے، اور لڑائیوں نے مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا، اور یہی کمزوری آگے چل کر پورے بر صغیر کی سیاست کا رخ بدلنے لگی۔ اسی دوران مختلف علاقائی طاقتیں بھی ابھرنے لگیں۔ دکن میں مراٹھے مضبوط ہوئے، پنجاب میں نئی سیاسی قوتیں سامنے آنے لگیں، بنگال اور میسور نے اپنی الگ اہمیت حاصل کی، اور بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ان حالات سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ اس سیریز میں ہم صرف مغل حکمرانوں کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ مراٹھوں، سکھ سلطنت، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، احمد شاہ ابدالی، ایسٹ انڈیا کمپنی اور بالآخر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی تک کے تمام اہم مراحل کا جائزہ لیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ واقعات کو مستند تاریخی حوالوں اور متوازن انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ تاریخ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اورنگزیب کے بعد آنے والے مغل حکمران کون تھے، اور مسلمانوں کے عروج برصغیر کی سیاست پر کیا اثر ڈالا۔ اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو اس سلسلے کا حصہ بنیں، کیونکہ آنے والی ہر قسط پچھلی قسط سے جڑی ہوگی، اور ہم مل کر برصغیر کی اس اہم تاریخی داستان کو مرحلہ وار سمجھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔